آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری اپیل سنی گئی. یہ اپیل اس آرڈر کے خلاف ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، جس میں انہوں نے ہماری توہین عدالت کی جو درخواستیں دائر تھیں ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا تھا. یہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں انتظامیہ کی اس توہین کے خلاف جو انہوں نے کی، مسلسل کئی ماہ کی اور آج دن تک کر رہے ہیں، جس کے تحت عمران خان صاحب تک جیل میں جو ملاقات کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ درہم برہم کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے 24 مارچ 2025 کو ایک آرڈر دیا تھا جس میں ایک مکمل ضابطہ دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے منگل والے دن، جمعرات والے دن ملاقاتیں ہوں گی. ملاقات کے لیے نام دیے جائیں گے اور ان ناموں کے حوالے سے پھر جیل انتظامیہ جو ہے یقینی بنائے گی کہ ملاقات ہو. لیکن اس آرڈر پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا. جس کو چاہا انہوں نے ملاقات کرنے دی، کبھی 2 مہینے کسی کو بھی ملاقات نہ کرنے دی، کبھی بہنوں کو نہ کرنے دی، کبھی وکلاء کو نہ کرنے دی. اس آرڈر پر کبھی بھی عمل نہیں ہوا اور آج دن تک عمل نہیں ہو رہا. ہر منگل والے دن، ہر جمعرات والے دن ہم جاتے ہیں، وہ آرڈر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اپیل دائر کی تھی، کیونکہ اکتوبر 2025 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی حکم کی توہین کے خلاف ہماری دائر شدہ درخواستوں کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسترد کر دیا تھا. اس آرڈر کے خلاف ہم نے اپیل دائر کی اکتوبر 2025 میں. اس اپیل کی پہلی سنوائی جو ہے آج سے 3 ہفتے قبل ہوئی تھی. آج وہ مقدمہ دوبارہ لگا، نوٹس تھا. آج اٹارنی جنرل کے دفتر سے وکلاء پیش ہوئے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر سے وکلاء پیش ہوئے اور مہلت مانگی گئی کہ ہم رپورٹ دیں گے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا کیا صورتحال ہے. تو ہم نے کہا دیجئے، ضرور دیجئے، آج دن تک کی رپورٹ دیجئے. آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر 2025 تک تو گائے بگائے کسی کی جس کو یہ چاہتے تھے ملاقات ہو جاتی تھی، یا خان صاحب کے مقدمات اڈیالہ جیل میں چل رہے تھے، ان مقدمات کی سماعت کے دوران ہم کچھ وکلاء کی ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن 16 اکتوبر 2025 سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی، کوئی منگل کی ملاقات نہیں ہوئی. جمعرات کی ملاقاتیں تو 2024 سے بند ہیں. اس دوران صرف سلمان صفدر صاحب کی 3 ملاقاتیں عدالتی حکم کے تحت ہوئیں. ایک ملاقات سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہوئی جس میں ان کو فرینڈ آف کورٹ یا امائکس مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ کسی بہن کی ملاقات 2 دسمبر 2025 سے نہیں ہوئی اور کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی، اگرچہ خان صاحب کے خلاف 20 مقدمات زیر سماعت ہیں. خان صاحب کا یہ حق ہے کہ اپنے وکلاء سے مشورہ کریں، ان کو ہدایات دیں، مقدمات کے بارے میں جانیں. میں کئی مقدمات میں پیش ہو رہا ہوں، بارہا میں نے درخواستیں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کسی درخواست پہ کوئی واضح حکم نہیں ہوا جس کے تحت میری ملاقات ہو سکتی. اسی طرح دیگر وکلاء کا حال ہے. تو آج جو سماعت ہوئی اس میں سپریم کورٹ نے 3 ہفتوں کی مہلت دی ہے انتظامیہ کو، حکومت کو، کہ خان صاحب کے ساتھ آج دن تک جو ملاقاتوں کا ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے. اور جب یہ ریکارڈ پیش ہوگا تو مجھے نہیں معلوم یہ ریاست کیسے اس ریکارڈ کو سہ سکے گی. یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. اس دوران ان کو صحت کے مسائل درپیش ہوئے ہیں، آنکھوں کا عارضہ دونوں کو درپیش ہوا ہے جو ریاست مانتی ہے. ان کا علاج جیل کے اندر کیا گیا ہے. 2-3 دفعہ خان صاحب کو پیمز ہسپتال لے کر آئے ہیں، بشرا بی بی کو 1 دفعہ لے کر آئے ہیں. ان کی میجر سرجری ہوئی ہے 16 اور 17 اپریل کی رات، لیکن ان کو باقاعدہ ہسپتال میں داخل نہیں کیا گیا. ان کے خاندان والوں کو ان تک مسلسل رسائی نہیں دی گئی. خان صاحب کے خاندان کو تو بالکل رسائی نہیں دی گئی. تو یہ وہ صورتحال ہے جو پوری دنیا کے قوانین کے تحت، بین الاقوامی قوانین کے تحت ٹارچر یعنی کہ ایذا رسانی کے زمرے میں آتی ہے. اور جو آخری ملاقات خان صاحب کی 8 اپریل کو سلمان صفدر صاحب کے ساتھ ہوئی، اس میں خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ بہتر ہرگز نہیں ہے. خان صاحب نے یہ بتایا کہ میں جب جیل میں کھانا دینے والے پولیس کے ملازم کو سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. ان کو حکم ہے کہ کوئی انسانی آواز میرے کان میں نہ پڑے. تو یہ حالت ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی قید کی. تو اس کے خلاف ہم دروازہ عدالتوں کا کھٹکھٹاتے رہیں گے. ہم عوام کی عدالت میں بھی کھڑے ہیں اور ہم اس عدالت میں بھی کھڑے ہیں.
آج جو حکم ہوا ہے اس کے تحت کم از کم ہم امید کرتے ہیں کہ ریکارڈ سامنے آئے گا، اور جو رسوائی اس ریاست نے اپنے سر لی ہے وہ آپ سب کے سامنے آئے گی کہ کس طرح عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ بالکل ایک ناقابل قبول صورتحال ہے۔ 5 اگست کو خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کے سامنے یہ معاملہ موجود ہے۔ ہم 5 اگست کے حوالے سے اپنی آواز ضرور بلند کریں گے، بطور پاکستانی، بطور شہری اور بطور جماعت۔ تو ہم پورے پاکستان کو یہ کہتے ہیں کہ جو ظلم، جو بربریت آج اس ملک میں برپا ہے، اس کی بنیاد پر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ وکلا ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی تحریک چلائے گی، وکلا ایکشن کمیٹی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف، اور عوامی رابطہ مہم ہوگی۔ یہ صرف وکلا کی نہیں ہوگی جس کا آغاز پشاور سے ہوگا۔ تو جو تحریک وکلا ایکشن کمیٹی چلانے جا رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کو تحریک پشاور سے شروع نہیں کر سکی؟ نہیں، دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حامد خان صاحب ہمارے سینیٹر ہیں، حامد خان صاحب اس تمام عمل کی روح رواں ہیں۔ ہم بالکل ساتھ دیں گے اس تحریک کا، پی ٹی آئی ساتھ دے گی، پی ٹی آئی کے تمام ونگز، ILF ساتھ دیں گے۔ ہم جمہوریت کے لیے ہر جمہوری قوت کا ساتھ دیں گے۔ سلمان اکرم صاحب یہ بتائے گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور خیبر پختونخوا میں ایک عرصے سے پی ٹی آئی اقتدار میں ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس 2 بیانات کے بعد تاثر یہ ہے سوشل میڈیا میں، پی ٹی آئی کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے خلاف لانچ ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، مولانا کی سیاست اپنی ہے۔ مولانا اگر کوئی ٹھیک بات کریں گے، کوئی جمہوریت کی بات کریں گے تو بسم اللہ، وہ اپنی سیاست کریں، جمہوریت کے لیے کریں۔ اگر وہ کسی اور کا ساتھ دیں گے 26ویں ترمیم کا یا 27ویں ترمیم کا، تو وہ بھی ان کی سیاست ہے۔ ہم حق کی بات پر ان کو ویلکم کریں گے، ہم سلام پیش کریں گے۔ جہاں ہمارا ان سے اختلاف ہے ہم اختلاف کریں گے۔ اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا یا کوئی اور بھی عمران خان کی جگہ لے سکتا ہے۔ پاکستانی قوم ایک فیصلہ کر چکی ہے۔ پاکستانی قوم عمران خان کے حق میں، پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ کر چکی ہے۔ اس فیصلے کو آپ کسی کے اور ذریعے سے اب رد نہیں کرا سکتے۔ عمران خان کو جیل سے باہر آنا ہوگا، عمران خان کی مشاورت سے، عمران خان کے ویژن کے مطابق اس ملک کو چلنا ہوگا، ورنہ یہ ملک اسی طرح ہچکولے کھائے گا۔ لیڈر جو ہیں جگدیش صاحب اور راجہ ناصر صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، تو کیا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے پچھلے 8 مہینے کی ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے کہ جب کہ آپ کی نہ ملاقات ہو سکی، نہ رہائی، نہ ہاسپٹل منتقلی، نہ آپ کو اسپیس مل سکی؟ دیکھیں، یہ 2 معاملات ہیں نا، کہ کس حد تک یہ نظام عمران خان صاحب کی آواز کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اس نظام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نظام عمران خان کی تاب نہیں لا سکتا، اس نظام کو اگر یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی آواز اس نظام کو چکنا چور کر دے گی، تو پھر اس نظام کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے عمران خان کو دور رکھنا، عوام سے دور رکھنا، عمران خان کی آواز کو دور رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ چغزئی صاحب اور علامہ ناصر نے کوشش نہیں کی، اب بھی میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے عمل جاری ہے۔ یہ اس نظام کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا یہ اس ملک کو داؤ پر لگا دیں گے؟ لگا دیا ہے انہوں نے، بلکہ اس ملک کے تمام اداروں کو پامال کر دیا ہے صرف اس جھوٹے نظام کو بچانے کے لیے۔ تو ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے۔ اس نظام کے اندر دراڑیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، انہیں بات کرنا پڑے گی۔ اچکزئی صاحب سے، علامہ ناصر سے اور پی ٹی آئی سے اور پھر عمران خان سے کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک عمران خان اس مکالمے کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ وقت آتا نظر آ رہا ہے۔